ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیر کا درخت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اثرات کا مطلب کیا ہے؟ گندے جنات، یہ جو مطلب بعض اوقات عاملین نے قابو کیے ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی گندے اثرات چھوڑ دیے گئے، تو یہ گندے جنات، لیکن یہ عموماً شہروں کے اندر نہیں ہوتے ہیں، جہاں لائٹیں جلتی ہیں، جہاں پہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جہاں پاکیزہ ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر یہ جنات نہیں ہوتے ہیں گندے اثرات۔ ہاں جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک فرشتہ ایک شیطان، فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دے گا، شیطان برائی کی دعوت دے گا، یہ تو رہے گا۔ اس طرح واش روم وغیرہ کے اندر گندے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اسی لیے دعا کا حکم ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں بسا اوقات، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہوں۔ تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بطور آزمائش مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ تو آپ کو ملیں گے، لیکن جو عمومی طور پر جیسے ایک جن آیا، اس نے کہا چلو یہاں بسیرا کر لیتا ہوں، یہ پھر ایسے شہری زندگی میں نہیں دخل اندازی کرتے، یہ سنسان ایریاز میں ہوں گے، جو بلڈنگیں طویل عرصے سے بند پڑی ہیں ان کے رومز کے اندر یہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، وہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹے مت کیونکہ اس سے جادو ٹونا ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بیر کے درخت سے تو جادو ٹونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اچھا درخت ہے، سایہ دے رہا ہے، پھلدار درخت ہے تو قائم رہنے دیں، کاٹنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کاٹتے ہیں اس وجہ سے کہ جی بیر گرتے ہیں، کچرا ہوتا ہے گھر میں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر کوئی اتنی زیادہ سخت آپ کو تکلیف نہیں ہے تو درختوں کو نہ کاٹیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اسے کم کرنے میں درخت ہی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سلب کرتے ہیں اور آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ بلکہ درخت لگائیں، نہ کہ ان کو کاٹیں۔ بچے نے پوچھا ہے کہ شوہر بیوی کو ہفتے میں ایک بار میکے جانے دیتا ہے یا بہن سے ملنے دیتا ہے 4 گھنٹے تک، لیکن بیوی یہ کہتی ہے، لڑتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی۔ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے، ایک ہفتے میں ایک بار، اور جو بہن بھائی وغیرہ ان کے لیے بڑا لمبا عرصہ بعد بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو اور پھر ملنے جانے کے لیے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے، وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ لے جا کر ملوا کر اور لا سکتا ہے، اور یہاں تو 4 گھنٹے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ زوجہ کو چاہیے کہ اگر وہ بچی سن رہی ہے تو ان باتوں پہ اپنے شوہر سے نہ لڑائی کرے، اپنا گھر خراب نہ کریں، کسی کے لیے بھی نہ کریں، سگے بہن بھائی حتیٰ کہ اپنے ماں باپوں کے لیے اپنا گھر خراب نہ کریں۔ اگر آج آپ کا گھر خراب ہو گیا، انہی کے درمیان جائیں گے، وہی تانے دینا شروع کر دیں گے، ان کے رویے بدل جائیں گے۔ اس لیے اپنا گھر قائم رکھیں، اور جبکہ شوہر شرعی لحاظ سے بالکل وہ تقاضے پورے کر رہا ہے جو مطالبہ شرع ہے، اس پر پھر شوہر سے لڑنا غلط ہے۔ اچھا یہ تو ہے بیوی کے لیے، اب شوہر کے لیے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں، کیونکہ عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ پہلے 2 گھنٹے بستر پہ بیٹھ کے باتیں کریں گی، پھر کہیں گی کہ چلتی ہوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن گھر میں کام بھی ہیں، وہ کہے گی چلو ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا آگے آ کے کھڑی ہو جائیں گی، 1 گھنٹہ وہاں گفتگو ہو جائے گی، پھر کہیں گی بس چلو کافی بات ہو گئی، بھی رہتی تو ہیں لیکن پھر بات کر لیں گے، پھر مین دروازے پر آ کر کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں گفتگو ہوگی، تو ان کی، اور پھر وہ کہتی ہیں ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ماشاءاللہ اتنا ذخیرہ ہے، بالکل دریا سمندر بہہ رہے ہیں باتوں کے، تو وہ بیچاری کیا کریں۔ تو اس لیے تھوڑا سا شوہروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لیں، اگر وہاں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو چھوڑ دیں 1 دن کے لیے، اچھا چلو اب پیٹ ہلکا کر لو بھائی، ہاں غیبت چغلی وغیرہ سے سمجھا دیں بھائی وہاں پہ نہ کرنا، ویسے بات کرنی ہو کر لیں، دونوں طرف سے اعتدال رکھیں، کھیچم تانی کر کے اپنے گھروں کو خراب نہ کریں۔ ایک اور پھر یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ رزق عورت کے نصیب کا ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں اگر کسی روایت میں ایسا ظاہری کوئی مضمون آ بھی گیا تو اس کے یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اولاد مرد عورت دونوں کی قسمت سے ملتی ہے، یعنی دونوں کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد دونوں کی طرف منسوب ہوتی ہے، ماں کی طرف بھی باپ کی طرف بھی، لہٰذا یہ دونوں کی قسمت میں ہوتی ہے، نہ ماں اس میں قصوروار ہے نہ باپ۔ اگر بیٹیاں پیدا ہوں، صرف بیٹی پیدا ہوں تو کوئی ماں کو قصوروار نہیں ہے بیچاری کہ اسے ہم یہ کہیں کہ تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، اور اگر لڑکے پیدا ہوں تو کوئی باپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی تمہارے بڑا کمال ہے کہ سارے کے سارے بیٹے پیدا کر لیے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی قسمت کے دیتا ہے۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کو صرف بچیاں پیدا ہونے پر تانا زنی کرنا مقصود ہو تو پھر باپ پہ بھی کرے، اور اگر بیٹے پیدا ہونے پر کریڈٹ کسی کو دینا ہے تو پھر مرد کو ہی نہیں بلکہ ماں کو بھی دیں، کہ دونوں کی قسمت کا ہے، اصل تو کمال اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا یہ رزق جو ہوتا ہے یہ سب اپنا اپنا لے کر آتے ہیں۔ آپ بخاری کی روایت دیکھ لیں، اگر آپ کو ایسی روایت یہ پیش کر رہے ہیں، جیسے یہ کسی نے کہا کہ ایسی روایت کسی حافظ صاحب نے پیش کی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیثیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ، وہ پوچھتا ہے کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دے۔ تو وہ تمام زندگی جتنا رزق استعمال کرے گا سب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کب ملے گا اور کس کس انداز سے ملے گا۔ تو لہٰذا یہ رزق تو پہلے ہی متعین کر دیا گیا ہے اور ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مثال کے طور پر اب عورت گھر میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق شوہر کو عطا فرمائے گا، کیونکہ شوہر کمانے والا ہے تو زیادتی سی محسوس ہوگی۔ اگر بالفرض کاروبار میں کمی محسوس ہو، عورت کی وجہ سے نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ مرد کی قسمت میں ہی کم لکھا ہوا تھا، بلکہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اور زیادہ نیچے چلا جاتا، کیونکہ ابھی اگر کم ہوا ہے تو بیوی کا رزق آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے بیوی تک پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا رزق بھی ہے اور بیوی کا رزق بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کمی کے باوجود دونوں کا رزق۔ اس کا مطلب اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اور نیچے چلا جاتا۔ اس لیے جہالت کی بات ہے کہ اگر کوئی بچی بیچاری رخصتی کے بعد گھر پہنچے اور کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں جی بڑی منحوس ہے کہ گھر میں آتے ہی کاروبار تباہ ہو گیا۔ اور میں ایسے موقع پہ اکثر ہی عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ منحوس ہے تو آپ لوگوں کی برکت کہاں چلی گئی؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ سب منحوس ہیں، وہ بابرکت آئی تھی لیکن آپ سب کی نحوست کی وجہ سے اس کی برکت دب گئی اور کاروبار کو نقصان ہو گیا۔ اب برا مان جائیں گے کہ جی یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی، تو پھر یہ کیا بات ہو گئی، اس کے اوپر پھر کیوں نہیں کلام کرتے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کی نحوست کو تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے، کس کو کب ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کا کوئی ایسا اسلامی طریقہ بتا دے جس سے پتہ چلے کہ یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، ٹونا ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کی اطلاع سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں ظنیات ہیں، جیسے مختلف عامل حضرات ہوتے ہیں وہ حساب کتاب کر کے کہتے ہیں بھئی ہمارا ظن ہے کہ شاید آپ پر جادو کروایا گیا ہے، ایسے آثار تو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آثار سے کچھ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب کر لے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسلامی طریقہ کہ مجھے 100% پتہ چل جائے کہ واقعی جادو ٹونا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کس نے کروایا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب نبی رسول تو آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا اپنے کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بلکہ جو دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اس سے کبھی علاج مت کروائیے گا، وہ پکا جھوٹا ہے۔ جو اچھے عاملین ہوں گے وہ یہی کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق تو ایسا ہے، باقی اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور پھر احتیاطاً علاج بھی کروانے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہم کسی کی اطلاع کو سب سے پہلے یقین کے درجے پہ لاتے ہیں، جیسے 100% معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے اشارہ کر دیا پھپھی، خالہ، تایا، بس ساری زندگی ان کا بیک آؤٹ ہو گیا، ان سے ملاقات نہیں کرنی۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ غیبی خبر تو نبی دے سکتا ہے، سامنے والا عامل تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، وہ ایسی شورٹی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تم پہ جادو ہے، فقیر کو بڑا تجربہ ہے جی، جادو ہے آپ پر، اور یہ تک بتا سکتا ہوں ددیال کی طرف سے ہے، اور یہ بتا دوں گا کہ عورت نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں گا چھوٹے قد کی ہے۔ اب ڈھونڈتے رہو پورے خاندان میں چھوٹے قد کی، وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پھپھی یا اور کوئی مطلب یہ کہ چچی وغیرہ، اور بس گئیں وہ تو کام سے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کس نے جادو کروایا ہے۔ اگر کوئی ظاہری علامت بتاتا بھی اس کا علاج کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے پیچھے نہ لگے۔ ایک مختصر